السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 57 ہے۔ چند گھنٹے قبل گاڑی کے اندر بیٹھے، چہرے پر ماسک لگائے اور سر پر پی کیپ، چہرہ جھکائے بمشکل ڈھکے، ان دونوں کی نظریں گلی کے اختتام تک جا رہی تھیں، جہاں روشن رحمان کی بیٹی کے گھر سے بچے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے نہ جانے کیوں پچھلا محلہ بدل لیا تھا اور اب یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے تھی۔ سہراب سے جھوٹ کیوں بولا؟ یافس کی گھورتی نظروں سے بے پرواہ عالم بس اپنا ہدف تلاش کر رہا تھا۔ میرا جھوٹ اہم نہیں، اس کا سچ نہ پکڑ پانا مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ وہ پریشان ہے، ورنہ اس کو یاد رہتا میرا فلیٹ تو تمہارے قرضے کے چکر میں گروی ہے، تم اور میں اس وقت وہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یافس کے لب اوہ میں سکڑے۔ تم دونوں بھائی شیطان کی چیلے ہو۔ مردوں کو ذہین ہونا چاہیے۔ ضروری تو نہیں، اس نے اختلاف کیا۔ ہمیشہ دکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ ایک مرد بہت ذہین تھا اور ان کا ایک دوست بالکل ہی اللہ میاں کی گائے جو ہمیشہ ذہینوں کو پھنساتا تھا، اپنے نقصان کرتا تھا۔ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے ذہانت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بیچ میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اب بھی باہر دیکھ رہا تھا، شاید وہ حجاب کے بغیر نظر آ جائے، صرف ایک جھلک اور عالم کے خرافاتی دماغ کو چین آ جائے۔ مثلاً میں، درمیان میں مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ۔ اسلان کا راز تمہیں پتہ چلا تو حکمت عملی کی، مجھے پتہ چلا تو دل میں رکھ لیا، آرا کا ساتھ دیا اور بس۔ تمہیں پتہ تھا؟ عالم پہنچ کا رہ گیا۔ یافس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، چہرے پر اطمینان تھا۔ آرا نے بتایا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ شاہویر کے کسی دوست سے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عالم کو وہ لفظ نہیں ملتا تھا جو کہہ کر وہ اس دم گھونٹنے والی خاموشی کو ختم کرے، اور یا پھر شاید اس دورانیے کی طوالت پر راضی تھا۔ وہ اس بات پر بھی راضی تھا کہ اندر اس گھر کے مکین کا راز عالمگیر پر کھل جائے اور وہ اس چوہے بلی کے کھیل سے آزاد ہو سکے۔ تم نے سہراب سے یا پھر اسلان سے کچھ کہا؟ یافس نے پشیمانی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسلان سے کیا کہتا؟ اس سے 12 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ اس کی تحویل لے کر آؤں گا۔ عدالت جا کر میں نے کچھ اور کیا۔ وہ شروع سے حساس تھا، اس کی حساسیت پر پہلی ضرب میری ماری ہوئی تھی، میں دوسری ضرب کی کیا بات کرتا؟ میں اور سہراب ان دونوں بچوں کے درمیان مقابلے کرتے آئے تھے، نمبر، تعلیم، اسکول، کالج، انہوں نے سب ہماری مرضی کا کیا۔ کیا کہتا سہراب سے کہ تمہاری ضد نے اسے ایڈنبرگ بھیجا، یا خود سے کہتا کہ اگر 12 سالہ بچے سے سچا وعدہ کیا ہوتا، اسے گھر سے اعتماد ملا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا؟ دونوں نہیں۔ عالم نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹی۔ ہم چاہے اپنے بچے چین بھیجیں چاہے فرانس، یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہاں جا کر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو بھیجنے کو غلط نہیں کہنا ہوتا۔ ہم وکٹم بلیمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جس نے غلط کیا اس کو غلط کہنے کی بجائے ہم سوچ رہے ہیں اگر ہم نے یوں نہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آیا۔ اسی پل گھر کی بتیاں بجھ گئیں۔ وہ اسی انتظار میں تھا۔ یقیناً اب وہ سونے کے لیے جا رہی ہوگی، یقیناً وہ 10 سے 15 منٹ میں اندر گھس سکتا تھا۔ زبردست۔ تمہاری باتیں اور منطق تم ہی سمجھو۔ یہ بتاؤ اب ہم کرنے کیا آئے ہیں؟ آدھے محلے سے تم نے کہا ہے اپنی بیٹی کا قرآن سینٹر میں داخلہ کروانے آئے ہو۔ اب تک کافی مشکوک ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ میں کسی طرح اسے باتوں میں الجھا کر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یقین تھا مجھے تم کچھ گھٹیا ہی سوچو گے، یافس نے تعصب سے کہا۔ وہ اکیلی عورت 2 سانڈ جیسے مردوں کو اندر کیوں آنے دے گی؟ کیوں نہیں آنے دے گی؟ مجھے کوئی عورت انکار نہیں کرتی۔ تمہاری وجاہت کے جادو کہیں اور چلتے ہوں گے۔ وہ سامنے تختی دیکھو۔ گھر کے باہر ایک تختی لگی تھی۔ عالم نے آنکھیں چندھیا کر غور سے پڑھا، جہاں لکھا تھا مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ عالم پر مانو اوس پڑ گئی۔ غصہ اتنا آیا کہ حد نہیں۔ یہاں تک آنے کے بعد وہ واپس نہیں جانے والا تھا۔ ترکیب تو اس کے پاس بھی تھی۔ تم گاڑی لے کر جاؤ اور جا کر گلی سے باہر کھڑی کرو۔ میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں تو ٹھیک، ورنہ گھر چلے جانا۔ او بھائی، اتنے تم فلمی ہیرو، غور سے دیکھو میرے ماتھے پر جلی حروف میں گدھا لکھا ہے۔ یافس تنزن بولا۔ یافس؟ نہیں عالم، تمہیں کچھ ہوا تو سہراب میری جان کا دشمن بن جائے گا، اور اگر میں نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تو میری جان میری دشمن ہوگی۔ جاؤ بھی۔ اپنے آگے اس نے آج تک کسی کی سنی تھی جو آج یافس کی سن لیتا؟ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی لے کر چلا گیا تو عالم گھر کی اکبی دیوار کی طرف چلا آیا۔ اینٹیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں۔ عام حالات میں اس جیسا نفیس آدمی مر کر بھی ان دیواروں پر چڑھنے کی کوشش نہ کرتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ حالات اب عام نہیں رہے تھے۔
اگلے کچھ منظر ٹکڑوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے۔ عالمگیر کوہنیاں اور سینہ چھلوا کر گھر کی چھت تک آ چکا تھا۔ آہ! اس کے لبوں سے بے اختیار کرہ برآمد ہوئی۔ اس نے ناپسندیدگی سے اپنے مٹے ہوئے کپڑے دیکھے۔ چند پل بعد وہ زینہ اترتا نیچے آیا۔ چار سو خاموشی تھی۔ وہ چلتا ہوا چھوٹے سے برآمدے میں آیا جہاں تپائی پر موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا تہذیب یافتہ کارپوریٹ وکیل اسے ڈھیروں ڈھیر گالیاں دے چکا تھا۔ وہ اس طرح کسی عورت کے گھر میں داخل کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنی نیچ حرکت! اپنی زندگی میں کی جانے والی سب سے غلیظ حرکتوں میں وہ اس حرکت کو درجہ اول پر رکھنے والا تھا۔ بری سی شکل بناتے اس نے موبائل اٹھایا۔ موبائل پر کوئی لاک نہیں تھا۔ اس نے جو ہی گیلری کھولی، ابھی وہ کسی تصویر پر کلک کرتا کہ اسی پل اسے منجمد ہونا پڑا۔ کسی نے اس کی کمر پر چاقو چبھویا تھا۔ عالمگیر یمن کبھی چاقو کی نوک تلے آیا ہی نہیں تھا۔ وہ تھم گیا۔ آن یور نیز، سلجھی ہوئی ملائم سی آواز میں حکم دیا۔ لہجہ سخت تھا۔ ہاتھ اوپر اور گھٹنوں کے بل، ابھی! اب کہ وہ غرائی، مگر اس غراہٹ میں بھی لرزش تھی۔ عالم نے ہاتھ اونچے کیے اور وہ بیٹھنے لگا۔ بیچ راہ میں مڑا، برق رفتاری سے اسے چاقو چھیننے کی کوشش میں جھپٹا مار گیا، اور اس جھپٹے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ مقابل کا نقاب آیا جو کہ غیر ارادی طور پر اتر گیا۔ اسی لمحے بتی جل گئی۔ یافس تارون سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھے چوکھٹ پر کھڑا نظر آیا۔ عالم ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سانس روکے، پلکیں جھپکے بنا۔ معصوم چہرہ، لمبی لرزتی پلکیں، اس کے بھرے بھرے گال اور چہرے پر پھیلا خوف۔ وہ سراسیما تھی، مگر وہ روشن کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ نقاب جلا ہوا چہرہ چھپانے کے لیے نہیں تھا، یہ نقاب پہچان چھپانے کے لیے تھا۔ وہ کون تھی؟ عالم جانتا تھا، بس وہی تو جانتا تھا۔ انارہ تارون کے اغوا سے ایک دن قبل بتی ایک بار پھر جا چکی تھی اور اس کے واپس آنے کا کوئی امکان باقی نہیں تھا۔ یافس اور عالم تو اسے خبر نہیں تھی کہاں ہے، البتہ آرا کو وہ خود اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ 10 منٹ پہلے اس کی آرا سے بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک تھی، اس کے لیے فکر مند تھی۔ آمنہ اچانک اپنے ابا کے گھر چلی گئی تھی اور اب اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے موبائل اٹھا کر بنفشہ کو کال ملائی۔ دوسری طرف کال جاتی رہی، وہ اسکرین پر چمکتا اس کا نام دیکھ رہی تھی، مگر وہ کال نہ اٹھا سکی۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ 2 گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی کی تکلیف اپنے دل کو بھی محسوس ہو رہی تھی، اور پہلی بار یہ بھی ہو رہا تھا کہ اصلان یمن دل کی مانتے ہوئے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ایسے بے مروت کرایہ دار ہیں کہ ضرورت کے وقت مالک مکان کی کال نہیں اٹھاتے۔ اس نے پیغام لکھ کر بھیجا۔ بنفشہ نے موبائل اٹھایا، آنکھیں رگڑیں اور یخ پڑتی انگلیوں سے جواب بھی پیغام لکھا۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کی؟ میں بھوکا ہوں میڈم۔ سو تو میں بھی ہوں۔ تم کیوں؟ کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ یہ بنفشہ احسان کے بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ ٹھٹکا۔ تم نے میری کال نہیں اٹھائی۔ لمحے بھر کا توقف۔ کیا تم رو رہی ہو؟ وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ تکلیف حد سے سوا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ شاہویر کا گریبان کھینچ کر پوچھے، کیوں اصلان کیوں؟ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ دوسری طرف اصلان بھی اسی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ میں گھر آؤں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کاش وہ اسے بلا سکتی، کاش اس کے پاس آنے کا اختیار ہوتا، کاش آج اس کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے پاس چلی جاتی۔ اصلان ابھی کچھ اور کہتا کہ دروازہ بجنے لگا۔ وہ تھم گیا۔ یہ سہراب کا انداز تھا۔ لب بھینچے اس نے تیزی سے کمبل پیروں سے ہٹایا اور پھر خود ہی کرا کر رہ گیا۔ بازو میں تکلیف جو اٹھی تھی۔ چند لمحے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے کرا روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ باہر ہوتی دستک متواتر تھی۔ اصلان جھنجھلا کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ چوکھٹ کے اس پار سہراب تھا۔ ہمسائے گھروں سے آتی ہلکی روشنی میں اس نے آج اصلان کو پہلی بار دیکھا۔ میں آپ کا کوئی ملازم ہوں یا میں نے پر لگوائے ہوئی ہیں؟ آئندہ اگر اس طرح دروازہ بجانا ہو تو اپنے لیے کوئی ملازم رکھ لینا۔ اصلان نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اوکے۔ سہراب کی آواز تکان زدہ تھی۔ اصلان کو اچھنبا ہوا۔ مجھ سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ہسپتال سے لا کر یہاں پٹخ دیا، نہ کھانا نہ پانی، اور تو اور چچی کو بھی بھیج دیا۔ دوبارہ اگر یہی سب کرنے کا ارادہ ہو تو بتا دینا، میں کم از کم اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا کروں گا۔ اس نے محض سر کو خم دیا، نگاہ چرائی۔ اوکے۔ اچھنبا تحیر میں بدلا۔ میرے بارے میں کسی کو حکم نہ دیا کرو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔
اب کہ سہراب نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوکے۔ اسلان کی آنکھوں میں گڑی، اس کی آنکھوں میں کلک تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ ڈر آیا۔ اسلان چپ چاپ اسے تکے گیا۔ سہراب اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ کچھ ہوا ہے؟ کہیں لگی ہے یا پھر کہیں درد ہے؟ سہراب کی آنکھیں یکایک پانی سے بھر گئیں۔ پانی آنسوؤں میں بدلا اور اگلے ہی لمحے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے گھٹنوں کے بل گر گیا، ایسے جیسے پہاڑ گرتے ہوں۔ وہ سر جھکائے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسلان بدک کر پیچھے ہوا، متحیر، شل۔ ساری غلطی میری ہے، سارا قصور میرا ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ابا کی موت پر نہیں رویا، اسلان کے جیل جانے پر نہیں رویا، میرال کی موت پر ایک آنسو نہ بہایا۔ الام و مصائب کو سینے پر مرد مجاہد کی طرح لینے والا اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا، ایسے جیسے بہت تکلیف ہوئی ہو، حد سے زیادہ تکلیف۔ مجھے لگا تم ڈرتے ہو، مجھے لگا سب کچھ پینار کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں سمجھا تم کمزور ہو، تم مرد نہیں بن سکتے۔ مرد تو میں نہیں تھا جو تمہیں نہیں بچا سکا، کمزور میں تھا جو تمہاری آنکھیں بھی نہیں پڑھ سکا۔ میں ایسا کیوں تھا اللہ، میں ایسا کیوں تھا؟ اس کے گریا کی آواز بلند تھی، چہرہ اذیت اور آنسوؤں سے ترد۔ اسلان ناسمجھی بھری گھبراہٹ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کیا، وہ اسی موت کا حقدار تھا۔ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ اسی موت کا حقدار تھا۔ اسلان مکان کے انداز میں 2 قدم آگے آیا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی پھٹی تھیں، ہاتھ پیر لرز رہے تھے، لیکن وہ سہراب کو اس طرح نہیں دیکھ پایا، اس سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ میں تمہارا باپ نہیں تھا، میں ضدی تھا۔ میں باپ ہوتا تو تمہاری تکلیف سمجھ جاتا۔ اس کے الفاظ حلق میں دب گئے۔ اسلان نے بہت آہستگی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سہارا تھا کہ کیا، وہ اس کے گرد دونوں بازو باندھ گیا۔ اس کا سارا بدن ہچکولے کھا رہا تھا، روح جل رہی تھی اور تکلیف کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ وہ اسلان کے سینے میں سر دیے روتا گیا۔ مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا اور میں نہیں رکھ سکا۔ میں نے تمہیں شاہبیر کے حوالے کر دیا، میں نے تمہیں جانوروں کی بھیڑ میں چھوڑ دیا۔ میں کوئی مرد نہیں ہوں، مرد مجھ جیسے نہیں ہوتے۔ میں تمہارے لائق نہیں تھا اسلان، میں نے تمہارے ساتھ بہت بہت ظلم کیا۔ میں نے غلط کیا، میں نے تمہیں تباہ کر دیا، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کا کندھا تھپک رہا تھا، وہ سہراب کے ساتھ رو رہا تھا۔ تکلیف اب بڑی سے بڑی لگ رہی تھی۔ اب لگ رہا تھا وہ تو بہت کچھ جھیل آیا، اب لگا تھا اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا تھا، اب لگ رہا تھا وہ رو سکتا تھا، ڈر سکتا ہے، اب جا کر احساس ہوا تھا۔ اسلان یمن سے اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی، پہلی بار لگا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، محفوظ۔ مجھے معاف کر دینا اسلان، مجھے پلیز معاف کر دینا، میں نے تمہارے حق ادا نہیں کیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ساری عمر کے لیے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ میں روز محشر اللہ سے کیا کہوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا، میں کیا کہوں گا اسلان، میں کیا کہوں گا؟ میں تو ختم ہو گیا، میں مر گیا ہوں، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، حلق میں گولے اٹک گئے۔ اسلان نے اپنا دباؤ اس پر تنگ کیا۔ ہم اللہ سے اس کی شکایت کریں گے۔ اس نے سہراب کے چوڑے کندھے تھپکے۔ ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ ہوگا، وہ یہاں جیتا ہے، وہاں جا کر اسے ہم ہرائیں گے۔ اس نے روتے ہوئے تکلیف اور شادمانی کے درمیان کہا، آپ مرد ہیں، مرد آپ جیسا ہوتا ہے، نامرد وہ تھا، ظالم وہ تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں، میرا بھی کوئی قصور نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ سہراب نے اس کے سینے سے چہرہ نکال کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری کبھی نہیں سنی۔ اسلان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا، بال ماتھے سے ہٹائے۔ میں نے سنائی بھی تو نہیں، میں عالم کو بتا سکتا تھا تو آپ کو بھی بتا سکتا تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں جج کی ہے، میں چاہتا تو سچ بتا کر ججمنٹس کے رخ موڑ بھی سکتا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا اسلان۔ اس نے سختی سے اسے بازوؤں میں جکڑا۔ اسلان کے زخمی کندھے میں جو درد اٹھا، الامان، وہ ضبط کر گیا، شکوہ نہیں کیا۔ میرا قصور میری خاموشی تھی، 2 دروازے بند ہوئے تو مجھے لگا اگلے تمام دروازے بھی بند ہوں گے، مایوس ہو گیا تھا۔
مایوسی کفر ہوتی ہے، کفر کو زندگی میں شامل کر کے کہاں تک چل پاتا؟ سہراب اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ بس رو رہا تھا۔ آج یہ آنسو بہنے دیے گئے۔ بہت دیر بعد کندھے کا درد اسلان کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے ہلکی آواز میں اسے پکارا، اسکار، میرا بازو درد کر رہا ہے۔ سہراب بھی اختیار اس سے الگ ہوا، ہاتھ سے اس کا بازو دیکھا جہاں سوجن سی تھی۔ اس نے آنکھیں صاف کیں، اسلان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میں نے سب کو گھر سے نکال دیا، آج یہاں صرف تم اور میں ہیں۔ تم مجھے سب بتاؤ گے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یا پھر چاہو تو نہ بتاؤ۔ ہمارے درمیان محبت تھی، لیکن ہمارے درمیان ایک خلا ہے، آج وہ ختم کرتے ہیں۔ وہ اسلان کا بازو کندھے پر ڈال کر چل رہا تھا۔ ایک وقت میں اس نے اسلان کو انہی کندھوں پر بٹھایا تھا، جو اب پورا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ کبھی اس کے ننھے ہاتھوں میں سہراب کی انگلی بھی کافی ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چھت پر موجود تھے۔ یہاں سے اسلان یمن کا نظریہ شروع ہوتا تھا، اس کی کہانی، اس کی بات کا ایک رخ۔ اسے اپنے آس پاس ارد گرد کئی لوگ نظر آتے تھے، گردن، ران، چہرہ، سینہ، ہر جگہ کوئی لمس محسوس ہوتا تھا، کرائیت زدہ لمس۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا، جھٹکتا، مگر کرائیت بڑھتی ہی چلی جاتی۔ وہ اکیلا تھا، کمزور تھا، اسے خود سے نفرت ہوتی تھی۔ واش روم میں کھڑے ہو کر وہ کئی گھنٹے صابن سے ہاتھ، چہرہ اور جسم دھوتا۔ ہر جگہ گند تھا، ہر کہیں انگلیوں اور ہتھیلیوں کی چھاپ۔ وہ جتنی کوشش کرتا احساس اتنا بڑھتا جاتا۔ وہ جہنم جیسی جلن صاف کیوں نہیں ہوتی تھی؟ یہ بدبو ختم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس لمحے، اس قید کو کیوں نہیں بھول پاتا تھا؟ کیوں زندگی واپس ٹھیک نہیں ہوتی تھی؟ مرد روتے نہیں ہیں؟ یافس سے بات کرتے ہوئے جب اس کے حلق سے الفاظ نہیں، آنسو نکلے، تب اس نے یہ کہا تھا۔ اسلان یمن ساکن سا اسے دیکھے گیا۔ سہراب نے بتایا کہ تمہارا جھگڑا ہو گیا تھا، تم مرد ہو یار، دیکھو خود کو، اپنی طاقت دیکھو، پٹ کر آ گئے ہو۔ اسے اپنے جسم سے نفرت تھی۔ اسے کوئی بھی تیز دھار چیز ملتی تو وہ اپنی کلائیاں اور ٹانگوں پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا۔ گلے تک آتے آتے وہ رک جاتا تھا، بلند آواز میں روتے کپکپاتے وہ تھک جاتا تھا، مگر اذیت کم نہیں ہوتی تھی۔ وقت تھا کہ وہیں کا وہیں رہتا تھا، پلٹتا نہیں تھا۔ اس کی راتیں بے چین تھیں، وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا، اور وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، اور معاشرے کے طے کردہ معیار کے مطابق وہ زیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ واپس پاکستان آ گیا تھا، مگر یہ وہ اسلان نہیں تھا۔ وہ ہر ایک پر چیختا تھا، ہر ایک سے لڑتا، اور پھر کچھ دن ایسے آتے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں چپ رہتا، کچھ نہ بولتا، کچھ نہ کھاتا۔ سہراب نے اس کا داخلہ پاکستان میں کروا دیا تھا، مگر وہ نہیں پڑھ پایا۔ کسی نے اس سے مذاق کیا اور اسلان نے اسے گھونسے مارے۔ وہ چند دن بعد ایکسپیل ہو گیا تھا، اور یہ شاہویر بنگش کا کام تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ڈپریشن اور انزائٹی ہے، کوئی گہرا دماغی صدمہ ہے، اور اس کے گھر والوں کو لگتا تھا یہ پنار سکندر سے ملنے والا دھوکہ ہے۔ اس کے قتل کے بعد لگنا یقین میں بدل گیا، اور یوں اسلان یمن کے استحصال کو پنار سکندر کے غم کا نام دیا گیا، اور اس نے توک رسن چپ چاپ گلے میں لٹکا لیا۔ اسے اپنے وجود سے، اپنے رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ شاہویر کے لیے خود کو زندہ درگور کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کنارہ کشی کر لی، کیونکہ اسے سارے یمن اور تارون پاک باز لگتے تھے، اور اپنا آپ غلیظ۔ شاہویر بنگش نے اسے تمام عمر کے لیے مسخ کر دیا تھا۔ جو تمہارے اشاروں پر ناچے وہ انسان کوئی اور ہوگا۔ اسلام آباد کی کسی سڑک پر بائک روکے وہ شاہویر بنگش سے مخاطب تھا۔ جب میں نے تم سے کہا ہے مجھے تمہاری حرام کی کمائی نہیں چاہیے، تو تم ہر دفعہ مجھے یہ پیسے لینے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ مری کے اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب نیو یارک کے فلیٹ میں بیٹھے شاہویر نے ایک مطمئن سی سانس خارج کی۔ یہ پیسے تمہاری اجرت نہیں، نہ انعام۔ تم جیسے شخص کے لیے یہ ساری رقم سفید ہاتھی ثابت ہوگی، زہر کا ڈنک بھی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے پاس یہ رقم جائے تاکہ تمہیں علم ہو جو بھیک کے طور پر چند ٹکڑے تمہیں میں دیتا ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ پیسے نہیں لوں گا، میں تھوکتا ہوں تم پر اور تمہاری رقم پر۔ یہ وہ رقم تھی جو اسلان آن لائن سرمایہ کاری میں لگاتا اور شاہویر کے لیے اسے دگنا کرتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے چاچو کو پہنچا دیں گے۔ کیا خیال ہے پھر ان کو باقی کی کہانی بھی سنانا کہ کس طرح تم جیسا مرد 5 مردوں سے۔
اسلان نے آگے نہیں سنا، اس نے تیر سے کال کاٹ دی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ساری گھٹن اور جلن اندر اتارے گیا۔ وہ اس شخص کی زیادتیوں کا کیا کرے جو ہر گزرتے دن اس کی برداشت کا پیمانہ آزماتی تھی۔ وہ جانتا تھا معافی کے درجے بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا شابیر بنگش اگر جل کر مرے تو اسلان اسے پانی بھی نہ پوچھے۔ اسلام آباد کی اس یخ رات میں جب وہ کلب سے اپنی ہی کسی اور کے ہاتھوں چرائی کتابوں کے اور سرمایہ کاری سے ملنے والے کچھ فائدے کے زبردستی دیے ہوئے پیسے لے کر نکلا، تب شابیر بنگش نے اس کے آگے یہ شرط رکھی: وہ اس کہانی کا سب سے جاندار کردار ہے، میں اسے نہیں ماروں گا۔ اسلان نے فیصلہ سنایا: اس کا سب سے پسندیدہ کردار۔ کوئی اسلان یمن سے پوچھے اس کی موت کا محض ذکر ہی کتنا اذیت ناک تھا۔ میں اسے نہیں ماروں گا، اس نے دہرایا۔ وہ ایک کردار کی موت کا ذکر تھا، شروع سے اب تک وہ موت کسی انسان کی موت نہیں تھی۔ شابیر کے علاوہ اسے دھمکانے میں تمکنت پیش ہوتی تھی، اور شابیر کی موت کے بعد وہ اس ڈرافٹ کو اسی طرح مکمل کرنا چاہتی تھی جیسے شابیر، تاکہ یہ کتاب اس کی آخری کتاب کے عنوان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بکے۔ اگر تم بھی اپنی لکھائی پر اتنی محنت کر لیتے تو آج یوں کسی کی انٹرویوز دیکھ کر دل نہ جلا رہے ہوتے۔ ایڈن برگ کے لوگ، لندن کی گلیاں، امریکہ کے کیفے، بھارت کی دکانیں، اس کی کتابیں اب ہر جگہ تھیں۔ اس کی سوچ ہر کوئی پڑھ سکتا تھا، مگر پڑھنے والی آنکھ یہ نہیں جانتی تھی الفاظ کے ساتھ جو نام جوڑا گیا وہ دراصل ایک لالچ سے بھرے زبان باہر نکال کر للچاتے جانور کا نام ہے، اور اسلان چپ چاپ اپنے حصے کی روشنی، کامیابی نام اسے دیتا رہا۔ ہر رات وہ آنکھیں بند کرتا تو اذیت نئے سرے سے اس کے در پر دستک دیا کرتی۔ بعض دفعہ وہ پی جاتا، لاتعداد مرتبہ وہ اسے کھا جاتی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اسلان؟ یہ تیسری آواز اس میں سراسیمگی تھی۔ وہ پنار کی ماں تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا ان کی بیٹی کی لاش جلا دی گئی ہے اور جلانے والا ابتسام عباس ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا اس کی موت کا ذمہ دار شاہویر ہے، مگر لب کسی نے سوئی سے سی دیے تھے۔ اس نے تان و تشنی برداشت کی، سینے پر مکے کھائے، دل جلایا، مگر چپ کی وہ مہر نہ ٹوٹی۔ بعض دفعہ اس سے لگتا تھا اس کے آس پاس سے لوگ، گاڑیاں، ٹریفک اور زندگی گزر رہی ہے، بس وہی ایک تھا جو ایک جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے قید سے ہی اس کا سوشل سرکل تباہ ہوا۔ اس نے لوگوں کی نظروں میں حقارت برداشت کی، ہر روز خود کو دیکھتے اپنی طاقت اور مردانگی پر ملامت کی۔ اسلان یمن نے زندگی کے یہ چند سال ہر لمحہ موت دیکھی تھی، جو سانس نہیں لیتی تھی مگر کمبخت جینے لائق بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ تم فکر مت کرنا، تمہارے ہر غم کا مداوا ہوگا۔ نسوانی آواز، ایک بھاری مردانہ آواز، دونوں آپس میں گڑمڑ ہونے لگیں۔ وہ جب جب زید کو دیکھتا، جب جب قبرستان کے اس مخصوص حصے کو دیکھتا، اسے یاد آتا کس طرح اس کی خاطر دو لوگوں نے اپنی زندگی کھوئی۔ وہ پچھتاووں میں جھلس رہا تھا۔ طلال بنگش کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی امیدیں خاکستر ہو گئی تھیں اور بقا کا ٹمٹماتا دیا بجھ کر سب تاریک کر گیا۔ وہ اسے یاد آتے تھے، ان کی امید دلاتی آواز، وہ لہجہ، وہ بھاری پن، سب، مگر اس سب کا اب کیا فائدہ؟ اس کے لیے کھڑے ستون بھر بھری ریت بن گئے تھے، اور اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ریت کے ان ذروں میں اگلی بار وہ اپنی بہن، ماموں یا چاچو کا عکس دیکھے۔ اب دنیا کم ظرف کہے تو ٹھیک، بزدل کہے تو سر تسلیم غم، مگر وہ بقا کی خاطر باطل کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا یہ بھرم بہت سال بعد ٹوٹا تھا کہ باطل کو ختم نہ کر کے بھی بقا نہیں ملنی تھی۔ وہ اب بھی پنار کے گھر جاتا ہے، یافس اس سے بتا رہا تھا۔ وہ جاتا تھا کیونکہ بعض مرتبہ اسے لگتا تھا وہ تھک چکا ہے، اب وہ آواز اٹھا سکتا ہے، مگر تب وہ اس خالی بالکنی کو دیکھتا، اپنی زندگی کے ان تاریک ایام کو یاد کرتا جب اس نے 6 ماہ کی جیل کاٹی تھی۔ تب اسے اندازہ ہو جاتا وہ تمام عمر کے لیے مسخ ہو چکا ہے، اب کوئی نسخہ کارگر نہیں، اب ہر آواز شکستہ۔ لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گیا، ہر جنگ چھوڑ دی، ہر طرح سے خاموش ہو گیا، مگر اس کی خاموشی میں ارتعاش آیا تھا پورے 4 سال بعد۔ آئی ایم سوری، ذرا سا جھک کر ہاتھوں میں پکڑے پھول قبر پر رکھتے وہ سیدھا ہوا۔ کسی کی زندگی پر میرا حق نہیں تھا۔ طلال بنگش کی موت اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھی۔ وہ کسی گھوسٹ اکاؤنٹ سے شاہ زید کو دیکھتا تھا، اپنے باپ کے لیے اس کی پوسٹ، اس کی زندگی میں ان کا خلا۔ اسلان جانتا تھا باپ کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے، اسے وہ دونوں قتل اپنے کیے ہوئے لگتے تھے۔ وہ 2 لوگ اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ اسلان یمن کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔
وہ گر گئے تو اسلان ڈھہ گیا۔ اس نے متعدد مرتبہ سہراب کو بتانے کا سوچا تھا، مگر وہ ہر بار رک جایا کرتا تھا۔ ہر بار وہ دو اموات اس کے حوصلے پست کر دیتی تھیں۔ تو میری نگرانی چھوڑ دو، یہ میری طرف سے آخری مشورہ ہے، ورنہ پھر کچھ ہوگا اور تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے اندر ان دنوں خود کو ختم کرنے کی ہمت آ گئی تھی۔ وہ گولی نہیں مار سکتا تھا، چاقو نہیں چلا سکتا تھا، لیکن موت کی کئی اقسام تھیں اور وہ گمنامی کی موت مرنا چاہتا تھا، ایسے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ اس کی گردن سرخ ہو گئی تھی، تنفس تیز۔ یاسر چہرے پر رندا ہوا تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ تو نہیں تھا؟ باس نے کہا تھا اسلان یمن ایک عام سا لڑکا ہے، یہ عام تھا۔ اب اسے اس کام میں مزہ آنے لگا تھا۔ ڈر ختم ہو گیا تھا، سارا خوف اس زندگی کا ہی تو تھا۔ اب اگر یہ ختم تو شاہویر تلال بنگش اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ زندگی میں پہلی بار سکون کی نیند سونے لگا تھا، اور پھر وہ ایک بار پھر واپس آ گیا، کردار اور چال بدل کر۔ اداکار اب ایک نئے کردار کی حیثیت سے آیا تھا اور کہانی کار یہ نہیں جانتا تھا اس کا کیا کیا جائے۔ پہلے اس کے پاس منصوبے نہیں تھے، لیکن وقت کی دھارا کچھ اس طرح پلٹی کہ اس نے کہانی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس روز کے بعد سے کہانی ازسرنو تبدیل ہو گئی۔ کیا وہ اپنا خدا ساتھ لے آیا تھا؟ موجودہ دن۔ اب تو تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو، اب تمہارا میرے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ وہ دوبارہ رسیوں سے بندھی تھی۔ شاہویر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں امید اور محبت کی چمک لیے انارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے۔ جو پہلے تھا وہی، تم دنیا کے آخری مرد ہوئے، میں تب بھی تمہیں نہیں چنوں گی۔ وہ تکان زدہ لگتی تھی، نکاہت سارے بدن پر حاوی تھی، بھوک اور حبس سے سر چکرا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ میرا قصور تھا آرا؟ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے کرسی کے سامنے اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں ایک بیماری کے ساتھ پیدا ہوا، کیا یہ میرا قصور تھا؟ میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا اور میری ماں کے پیار نے مجھے برباد کیا۔ برا میں نہیں تھا، میرے والدین تھے، ان کی تربیت تھی۔ میں آج جو بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ اس کا ہر لفظ پتھر پر لکیر، اس کی ہر توجیہ قبول۔ مگر نہیں، شاید کچھ باقی تھا۔ نم آنکھوں سے وہ ہلکا سا جھکی، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور کہا تو بس اتنا، ابلیس کی کوئی ماں نہیں تھی؟ ہر توجیہ بھرے بازار میں برہنہ ہوئی، ہر عذر منہ چھپانے لگا، ہر صفائی سیاہ ہو گئی۔ ابلیس کا کوئی باپ بھی نہیں تھا، اسے کوئی ذہنی عارضہ بھی نہیں تھا۔ شر اختیار ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، فسق زنگ آلود دلوں پر سب سے پہلے چڑھتا ہے اور باطل اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تم باطل ہو، تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں تمہیں ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا سکتا ہوں۔ وہ یکدم طیش میں آیا۔ میں پھر بھی تمہارے خلاف، اگر میں چاہوں تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے بھی برا۔ میں پھر بھی تمہارے خلاف، میں تمہیں ساری زندگی یہاں قید کر کے رکھ سکتا ہوں، بغیر تعلق کے، جب چاہے تمہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ نہ گردن جھکی، نہ آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ میں پھر بھی تمہارے خلاف، اس نے بنا رکے جواب دیا۔ شاہویر اٹھ کھڑا ہوا، پل بھر کو ایسا طیش چڑھا تھا کہ حد نہیں۔ میں نے آج تک تم جیسی ڈھیٹ لڑکی نہیں دیکھی۔ آرا ہنسی، کرب میں ڈوبی بے اختیار بھر بھری ہنسی۔ نہیں دیکھو گے، کیونکہ ہر لڑکی انارا تارون نہیں ہوتی جو تم جیسوں کے آگے جھک جائے۔ میں ہمیشہ تمہارے اور تم جیسوں کے خلاف۔ شاہویر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک مشتاق مرد تھا، جب آرا کو کسی طرح زیر نہ کر سکا تب بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ وہ کرسی پر رسندار لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ سامنے کیا، چند پل تکتا رہا اور پھر ہلکی آواز میں کہا، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ آرا ٹھہر گئی۔ کوئی مرد تم پر دوسری نظر بھی نہ ڈالے، تم میں ہے کیا؟ کوئی تمہیں دیکھتا ہے تو میری وجہ سے، تمہیں یاد رکھتا ہے تو میرے نام سے، ورنہ تم ہو کیا؟ نکاہت بے یقینی میں بدلی، اس کے جملے تلے سانس خشک ہوا۔ یہ وار مختلف اور کاری تھا۔ جس شخص سے محض محبت کے گیت سنے ہوں وہ اف بھی کرے تو تیر کی طرح لگتی ہے۔ یہ بدبخت تو تاک تاک کر نیزے مار رہا تھا۔ ایسی شکل پر مرد تھوکتے بھی نہیں، اور میں نے محبت کر لی۔ اس نے استہزاء سے نفی میں سر ہلایا۔
الفاظ زہریلی باز گشت کی طرح آرا کو ساری زندگی سنائی دینے تھے، وہ جانتا تھا۔ اس نے آرا کی رنگت اڑتے ہوئے دیکھی۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی ہے، تیر نشانے پر لگا تھا، نشانہ اس کا دل تھا۔ ٹکے ٹکے پر خرید لی جاتی ہیں تم جیسیاں، اس شہر میں تم جیسیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ضبط کی سرحدیں پھلانگتا آرز پر پھسل گیا۔ وہ اس وقت جو بھی تھا، کبھی کسی وقت میں دل اس سے متاثر بھی تو رہا تھا۔ وہ کب کیسے اس متاثر شدہ حصے کو قدغن لگا رہا تھا۔ آرا کا دل ٹوٹا۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شکوہ لبوں پر پھسلا۔ جانتی ہو، جب جب تم مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، مجھے کوئی چھوٹا موٹا دھوکہ دیتی تھی یا پھر میرے علم میں لائے بغیر کوئی کام کرتی تھی، تب میں کیوں پاگل ہوتا تھا؟ کیونکہ تم میں بن رہی تھی۔ تم مقدس تھیں، سفید، پاک۔ تمہارا ہر دھوکہ، ہر جھوٹ مجھے خوف میں مبتلا کرتا تھا کہ تم میری جیسی ہو جاؤ گی، اور میں بھلا اپنی جیسی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ لیکن اب تو تم مجھ جیسی بن گئی ہو۔ تم نے میرے تعلقات کی جڑوں کو کاٹا، تم نے مجھ سے جھوٹ کہے، تم نے اداکاری کی، تم نے دھوکہ دیا اور پس پردہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ تم نے یہ کیا کر دیا آرا؟ وہ کس ملال سے کہہ رہا تھا، کیسا رنج تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے وہ کیا جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ میرا دل شفاف تھا، اس لیے پلٹ گیا، کبھی تمہارا نہ ہو سکا۔ شاہویر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یعنی تم اب میری نہیں؟ 1% بھی نہیں؟ یعنی مجھ سے بے وفائی، خود سے وفا، یعنی عہد سارے فریب، تم سراپے فریب۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی در آئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے شاہویر پیچھے ہوا اور اس کی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سہکاریوں میں ملوث ہوتے ہیں، دنیا میں ہر طرح کا شر برپا کرتے ہیں، مگر ان کو آخر میں سب مل جاتا ہے، پیسہ، شہرت، دولت، عزت، سب کچھ۔ زید کی موت نے اگر مجھے زندگی دی تو کیا میں اسے ٹھکراتا؟ اسلان کی گمنامی نے اگر مجھے نام دیا تو کیا غلط ہوا؟ پنار کی موت پر اگر میرے بجائے اسلان جیل چلا گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ میں دنیا کی صحیح غلط کی تفریق سے بہت بیزار ہوں۔ جو کام آپ سے ہوا نہیں یا قسمت نے موقع نہیں دیا وہ غلط ہو گیا، اور جہاں تک استطاعت رہی وہ صحیح ہو گیا۔ میرا غلط کسی نہ کسی کے حق میں تو صحیح ہوتا ہوگا، اور کیا وہ معصوم خلق خدا میں شامل نہیں ہوتا؟ میرا غلط اگر میرے حق میں صحیح ہوا تو کیا غلط ہو گیا؟ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا یا آرا سے، وہ سمجھ نہیں سکے۔ تم یہاں سے اس صورت جا سکتی ہو جب تم میرے لیے رضامندی دے دو، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی فیری ٹیل ہے۔ ایک مرڈر، زانی، چور، کرپٹ آدمی کسی ایک عورت کے عشق میں اچھا ہو جائے، میں تمہارے لیے اچھا ہو جاؤں گا آرا۔ رہزن کبھی رہبر نہیں بنتے۔ اس نے شاہویر سے زیادہ خود کو باور کروایا۔ میں بن سکتا ہوں، میں بن گیا ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میرے ساتھ رہو، شادی کر لو مجھ سے۔ مڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بتاؤ شادی کرو گی مجھ سے؟ میری اس زندگی میں کبھی نہیں۔ مجھ سے نہیں تو کس سے؟ کسی اور کو اجازت دو گی کہ وہ تمہیں چھوئے، تمہارے بال سہلائے، تمہاری آنکھوں میں دیکھے اور تم پر حق رکھے؟ میری حق تلفی کرو گی؟ آرا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اپنے حق کے لیے کھڑی رہوں گی، تم زمزم سے دھل کر آؤ گے تب بھی تمہیں اللہ معاف کرے گا، میں نہیں۔ اتنی نفرت؟ یہ اس نفرت کا 1% بھی نہیں جو میں تم سے کرتی ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، اور تم یہ بات سمجھ نہیں رہی۔ اس کا لہجہ طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ جلد بددیر، آج عقل، تمہیں میرا ہونا ہے، کیونکہ یہ صرف خواہش نہیں، شرط ہے۔ میں تو ٹھیک ہو گیا تھا، آگے بڑھ گیا تھا، زید بن کر الگ زندگی گزار رہا تھا، پھر تم کیوں آئیں؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اب اگر آ گئی ہو تو واپسی کا ہر داخلہ ممنوع ہے۔ تمہیں مزید وقت دیتا ہوں، جب میں واپس آؤں تب تک فیصلہ کر لینا۔ میں اپنی جنت صرف بنانا نہیں، اس میں رہنا بھی جانتا ہوں۔ تم جنت ہو میری، تمہیں میں کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اٹھا، اس بار آرا نے اسے روکا نہیں۔ اس نے جانا تھا تو جائے، مارنا تھا تو مارے، تشدد کرنا تو وہ بھی قبول، مگر جو اسے زمینی خدا بنائے وہ ان میں سے ایک نہیں بننے والی تھی۔ اس کی گردن ہنوز تنی ہوئی تھی، فخر سے، عزت سے۔ وہ کسی ماں کے بگڑے ہوئے بیٹے کی وجہ سے خود کو نہیں جھکائے گی، کبھی نہیں۔ موجودہ دن میں چند گھنٹے پیچھے، صبح 7 بجے۔ وہ دونوں فجر سے کچھ دیر پہلے اپنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور اب باہر سے آتے شور کی وجہ سے سہراب کی آنکھ کھل گئی تھی۔
وہ گلی کی طرف والی کھڑکی بند کر کے نہیں سویا تھا۔ اف اف اف، شور سے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے وقت دیکھنے کو اپنا موبائل تلاشنا چاہا مگر اس کا موبائل تپائی پر نہیں تھا۔ آمنہ صبح صبح اس کی چیزیں سنبھال کر تپائی پر رکھ دیا کرتی تھی، اب سر صاحب کی عادتیں خراب ہو گئی تھیں۔ اس نے میز پر پڑا میرال کا ٹیب اٹھایا جو کہ عالم نے چند ہی روز پہلے اسے واپس کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی کو اس خرافات کی ضرورت نہیں۔ اس نے وقت دیکھا، دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میرال کی سرچ ہسٹری اسے اب بھی ازبر تھی، تاریخیں اور صرف تاریخیں۔ عادت سی تھی، اب وہ ہر روز ہی اس ٹیب کو لیے کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ کچھ تاریخیں تھیں سن سمیت، تلاش یہ تھی کہ اسفندیار انصاری ان تاریخوں میں کہاں تھا۔ سہراب نے ان تمام تاریخوں پر دوبارہ کلک کیا۔ 26 فروری 2020 وہ جھنگ میں تھا۔ 27 فروری، 28 مارچ، 12 اپریل، 13 فروری، 15 اپریل۔ اس نے ایک ایک تاریخ سرچ کی، وہ ان تمام تاریخوں پر پاکستان میں تھا۔ سہراب کا سر چکرانے لگا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ ان سالوں میں امریکہ میں رہتا تھا، پھر یہاں کیوں؟ اور میرال ان تاریخوں کو کیوں سرچ کر رہی تھی؟ اس نے میرال کی گیلری کھولی اور ایک بار پھر اس کے بنائے ہوئے اسکیچ کی تصویر دیکھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکیں اور یکلخت اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹور کی طرف بھاگا۔ سامان ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ اخبار کے تراشوں اور کاغذات کے درمیان دبا ہوا وہ اسکیچ نکالنے لگا جس میں شکیل کی بہن نے ایک اسکیچ بنوایا تھا، وہی جو اصلان بنفشہ کو موصول ہوا تھا۔ سہراب نے کاغذ پر بنا اسکیچ موبائل والے اسکیچ سے ملایا۔ دونوں تصاویر ایک تھیں، ایک ہی عورت، مگر وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کا دل کہتا تھا، شاید دماغ بھی۔ کچھ وقت بعد وہ ایک پروفیشنل اسکیچر کے پاس موجود تھا جس نے اس کے کاغذ کو اٹھا کر دھوپ میں دیکھا۔ آنکھیں چندھیا رکھی تھیں، نگاہوں کے پار کہیں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے یہ اسکیچ مرد کی شکل میں تبدیل کر کے دو۔ لڑکے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ کام تو اے آئی بھی کر سکتا ہے، میں ہی کیوں؟ اے آئی مشین ہے، تم انسان، میں مشینوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ انسانوں پر کرتے ہیں؟ ان کے ہنر پر، ہاں۔ 3-4 دن لگیں گے، اس نے ٹالنا چاہا۔ سہراب نے سر کو خم دیا، ساتھ جیب سے پستول نکال کر اسے دکھائی۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے پستول اپنے اور اس کے درمیان رکھ دی۔ لڑکے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آرٹسٹ کو دھمکانا اچھی بات نہیں ہوتی، اچھا؟ سہراب نے پستول دوبارہ ہاتھ میں اٹھائی جب وہ جلدی سے بول پڑا، 2 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ گڈ۔ وہ اسکیچ اس کے حوالے کرتے ہوئے استاد کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اسپن کی کال آتی رہیں جنہیں اس نے جی بھر کر نظر انداز کیا۔ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے والی کوئی کٹ پتلی نہیں تھا، ایسا وہ خود سوچتا تھا۔ اندرون کی ان گلیوں تک آتے آتے اسے شام ہو گئی تھی۔ استاد کے گھر کا دروازہ وا تھا، وہ چلتا ہوا اوپر آیا۔ وہ چھت پر بیٹھے تھے، آس پاس کئی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی حالت کچھ کم بکھری ہوئی نہیں تھی، قریب ہی ان کی شراب کی بوتل بھی رکھی تھی۔ اس ایک عیب کے علاوہ وہ آدمی کمال تھا، وہ رات سے اس ایک کام میں غرق تھے، بہت بری طرح۔ کچھ ملا یا آپ درست تھے کہ یہ محض آڑی ترچھی لکیریں ہی ہیں؟ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھا، ایک کاغذ اٹھا لیا جس پر کوئی تاریخ درج تھی۔ آنکھوں کے قریب لے جا کر غور سے دیکھا، مغرب کے جامنی اندھیرے میں اس کا چہرہ الگ سے دکھ رہا تھا۔ 26 اپریل 2020۔ وہ ٹھٹکا، یہ تاریخ، یہ تو وہی تاریخ تھی، 7 جھنگ کی کوئی عمارت تھی۔ سہراب نے اب ایک اور کاغذ اٹھایا، اس پر تاریخ درج تھی، 12 اپریل 2021۔ اگلی چند تاریخیں بھی وہی جو کہ میرال کی سرچ ہسٹری تھی۔ سہراب ساکت و جامد اس انوکھے کھیل کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے دماغ کی بیڑیاں کھلتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ تم غلط تھے، یہ صرف تاریخیں نہیں۔ استاد نے بے اختیار تھوک نگلا اور تصویر کا رخ ترچھا کیا، یوں کہ جاتے سورج کی کرنیں موبائل پر پڑیں اور ان کرنوں کی روشنی میں اسے کچھ نظر آیا۔ اس مصوری میں انتہائی باریک سی پینسل سے عمارت بنی تھی۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، پنڈی، تمام شہروں کی ایک مشہور عمارت اور ان کے درمیان لکھی تاریخ۔ آس پاس سے گزرتی ہوا میں جمود بھر گیا، سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کوئی عام مصوری نہیں ہے سہراب، یہ کسی کرمنل کی ٹرافی ہے، اور تم جانتے ہو کس کی۔ وہ دونوں جانتے تھے کس کی۔ سہراب یمن کی کئی سالہ تلاش، اس کی محنت، اس کا جنون۔ استاد کی لرزتی آواز میں جوش شامل ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، چلنے کی کوشش کی، مگر اب وہ دوڑ بھی سکتا تھا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا، مگر ایسا استحکام بھی آج تک نہیں ملا تھا۔ اس نے گاڑی کے انجن کو حرارت دی، ایسی ہی کوئی حرارت اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ کئی برس کی ریاضت بالآخر ٹھکانے لگی تھی۔
اسے اپنے کریئر کا ایک پڑاؤ یاد آیا، میراث سے کیے ہوئے وعدے، مری کی دربدری، کتنے سالوں کا بن باس، بس ایک اور مہر اور پھر وہ شیرازی صاحب کے سامنے خوب برو ہو کر کہے گا، یہ رہا آپ کی بیٹی کا قاتل۔ پھر وہ 18 مظلوموں کو انصاف دلوا سکے گا، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا جنون ٹھکانے لگے گا اور وہ آزاد ہوگا۔ وہ گھر آ کر ایک بار پھر اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ اسلان نے اچھمبے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے عقب میں زینے طے کرتا اوپر آیا۔ سہراب نے اپنے کرائم بورڈ کا پردہ اٹھایا اور سانسیں تھم گئیں۔ ہواؤں نے لمحہ سکوت منایا۔ بورڈ پر درج تاریخیں وہی تھیں جو اس مصوری میں، جو میرال کے موبائل میں، اور جن تاریخوں کو وہ 18 مرد قتل ہوئے۔ امارات ان شہروں کی جہاں بربریت کے یہ واقعات رقم ہوئے۔ وہ کتنے ہی لمحے سانس لیے بغیر چپ چاپ ان تصاویر اور تاریخوں کو دیکھے گیا۔ اسی پل اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے میکانکی انداز میں موبائل نکالا۔ آرٹسٹ کی جانب سے اس کا اسکیچ آ گیا تھا، ایک مرد کا اسکیچ۔ اسلان دھیرے سے اس کے عقب میں آ کر ٹھہرا اور اس کے موبائل پر جھانکتے ہوئے وہ اسکیچ دیکھا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں سانس لیے بنا کھڑے تھے۔ کیا سچ یہی تھا؟ اس بار وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ واپسی پر نہ آنکھیں ویسی نہ انداز، وہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ یقیناً تم فیصلہ کر چکی ہوگی۔ اب کہ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا، جبکہ آرا رسیوں میں جکڑی ہوئی بندھی پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے تکان واضح تھی۔ اس نے شاویر کی لائی ہوئی چیزوں میں سے جو کھایا، تھوک دیا۔ اس وقت شدید پیاس بھی لگ رہی تھی۔ پانی۔ انا پر پیر رکھتے ہوئے اس نے یک لفظی مطالبہ کیا۔ مل جائے گا، پہلے فیصلہ سناؤ، پھر پانی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ آرا نے گیلی نظروں سے اسے دیکھا، چند پل دیکھی ہی گئی، پھر مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں نے واقعی تم سے بہت محبت کی تھی شاہی، جس طرح تم نے مجھے چاہا شاید ویسے کوئی چاہ نہ سکے، لیکن میں پیشے سے ایک سوشل ورکر ہوں اور تم کرمنل۔ لڑکیاں گھرداری کی شوقین ہوتی ہیں اور ان میں کچھ مجھ جیسی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کا جنون حق اور خواب دنیا میں انصاف قائم کرنا۔ ہم نے بہت ساری عورتوں اور مردوں کے حق چھنتے دیکھے ہوتے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان میں سے ایک بن جائیں۔ تمہاری وجہ سے میرا دوست مر گیا، تم نے میرے بھائی کو ریپ ہونے دیا، تم نے اپنے باپ کو مارا، تمہاری وجہ سے ایک مظلوم لڑکی مری، تم نے سلطان اور دلیپ کو مارا، تم نے بہت حق کھا لیے۔ میں ایک اور نہیں بنوں گی، یہاں سے میری لاش جائے گی، جھکا ہوا سر نہیں۔ یہاں سے میرا استحصال شدہ جسم جا سکتا ہے، میری شکست نہیں۔ تم سے ہارنا پیشے اور تعلقات سے ہارنا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھو تو وہ ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار لگ رہی تھی، اور کمبخت کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر وہ منظر دوبارہ چلا رہی تھی جس میں وہ کبھی خوش تھی۔ سہراب اسے نوالے بنا بنا کر کھلا رہا تھا، عالم اسے بگاڑ رہا تھا۔ اسلان کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے تمام کارناموں میں شریک، یافس کی ماؤں والی فکر، اور نیو یارک، وہ خوابوں کا شہر، آرا کے لیے برا خواب بن گیا تھا جس سے وہ کبھی بھولنے نہیں والی تھی۔ شاویر نے شکستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، ایسے جیسے یہ آخری بار ہو۔ یوں نہ کرو میرے ساتھ، میں ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا ہوں، تم میری قبولیت ہو، تم تو ایسا نہ کرو۔ لیٹ می گو۔ جو باقی سب کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ ایک بار میرا اعتبار کر کے دیکھو، مجھے ایک موقع تو دو۔ اس زندگی میں نہیں۔ تمہیں یہاں سے نکل کر بھی تو کسی کا ہونا ہے، میں کیوں نہیں؟ کیونکہ تم باطل اور میں حق، ہمارا ٹکراؤ ہے، ساتھ نہیں۔ تم چاہو تو ہمارا ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیا تم چاہ نہیں سکتی؟ ایک صورت، یا تو تم حق پر آ جاؤ یا پھر میں باطل بن جاؤں۔ تم میری طرح بن گئی تو… وہ پیچھے ہوا، تھک کر، شکست کھا کر۔ پھر رہ کیا گیا؟ خاک بھی نہیں۔ وہ کسی فیصلے کے تحت اٹھا، اس کا ہاتھ چھوڑ کر اب آرا کے پیروں کی رسیاں کھولیں اور اس کا ایک پیر ملائمت سے چھوا۔ بہت دیر تک وہ اس کے پیروں کو دیکھتا رہا، کسی مسحور کن لمحے کے زیر اثر۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ آرا نے بدک کر پیر ہٹایا۔ شاہویر نے شکوے سے اسے دیکھا، وہ عجیب پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مردوں کی صفیں کھڑی کر دو اور مجھے آخر میں ٹھہراؤ، پھر اس صف میں کھڑے ہر مرد کی محبت کو جانچو اور پرکھو، تب بھی میری محبت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جتایا، بتایا، احساس دلایا۔ میں نے تمہیں رد کیا، پھر سے، دوبارہ، ہر بار۔ شاہویر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تمہارا دل منکر ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ تمہاری خواہش کا احترام کروں۔
اور میں کر رہا ہوں آرا۔ اس نے جھک کر آرا کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اب وہ آزاد تھی۔ شاویر پیچھے کو ہو بیٹھا، نگاہیں خالی تھیں۔ تم جا سکتی ہو۔ وہ کئی لمحے ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ میں نے کہا ہے تم جا سکتی ہو۔ میں باقی کیا میں جا سکتی ہوں؟ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، اگر تم یہاں سے نکلی نہیں تو کبھی نہیں جا پاؤ گی۔ میں تمہارے معاملے میں ارادے بدل دوں گا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، وہیں جہاں کچھ دیر قبل وہ بیٹھی تھی، گردن جھکا لی، آنسو گرنے لگے۔ جاؤ آرا۔ چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ پلیز اب جاؤ۔ وہ چند پل اسی طرح حیران سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ چند ثانیے بعد وہ بے یقینی سے اسے تکتی ہوئی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ 2 قدم، 3 قدم، چند اور قدم۔ وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر تھی جب کوئی پتھر اس کے پیر میں اٹکا اور وہ تیورا کر گری۔ شاویر تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، مگر آرا نے برق رفتاری سے وہی پتھر اٹھا کر اس کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ دم ساتھ گیا۔ اس نے مزید چند قدم پیچھے لیے اور یک لخت اس نے شاویر کی طرف پشت کی۔ وہ دروازے کی اور بھاگی جب شاویر نے اسے عقب سے پکارا۔ آواز، لہجہ، آنکھیں، تاثر سب تبدیل ہو گیا تھا۔ آن کی آن میں وہ آدمی پورے کا پورا تبدیل ہو گیا تھا۔ میں تم سے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا تھا آرا۔ وہ رکی، پیچھے مڑ کر دیکھتی تو شاویر کو جیب سے پستول نکالتے ہوئے بھی دیکھتی، اسے پستول کا ٹریگر چڑھاتے ہوئے بھی دیکھتی۔ تمہارا بھائی جس گناہ کی پاداش میں اب خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اس نے وہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ مڑی، شاویر نے گھوڑا چڑھایا، آرا کے سینے سے سانس نکل گیا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، بھاگ نہ پائی، چیخنا بھی چاہتی تھی، مگر چیخ نہ پائی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پر ساکت ہو گئی تھیں۔ اسلحہ نے صرف زید کو زخمی کیا تھا، اس کا قتل میں نے کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے۔ وہ رکا، مجھے کرنا پڑا، اضافہ کیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے بازو کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی رفتار سے آئی، اس کی جلد، مسلز، ٹیشوز پھاڑتی ہوئی اندر گھس گئی۔ آرا کے لبوں سے ایک بلند کرہ آزاد ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی، توازن اور درد کی شدت سے وہ گر پڑی۔ آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ شاویر قدم قدم چلتا آگے آیا، بہتے خون پر پنجوں کے بل بیٹھا، ساتھ جیب سے ننھا چاقو نکالا۔ کیا لگا تھا میں تمہیں آزاد کروں گا تاکہ تم کسی اور مرد کو خود پر اختیار دو؟ یا پھر تمہیں یہ لگا تھا کہ یہ کوئی کتاب ہے جہاں ولن محبت کے لیے بدل جائے گا؟ جو بدل جائے وہ ولن نہیں ہوتا آرا، اور میں ولن ہوں، تھا اور رہوں گا ہمیشہ۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور چاقو اس کی پسلیوں میں مارا۔ ایک اور بلند گرا، خون کی ایک اور نالی، چند گہری لمبی سانسیں، بے یقینی سے کھلی آنکھیں۔ شاویر صفا خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاہتا تو تمہیں دل میں ایک گولی مار کر قصہ ختم کر سکتا تھا، مگر کروں گا نہیں۔ تم قطرہ قطرہ مرو گی، جیسے مجھے وداع کا عندیہ دے کر تم نے مجھے مارا۔ میں بھی تمہاری لاش پر اداکاری کروں گا جیسے تم نے مجھ پر کی۔ شاویر نے اس کا جبڑا دبوچا، اس کی آنکھوں اور لمس میں بلا کی سختی تھی۔ تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ اسلان بھائی، ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئے جن پر شاویر نے کوئی توجہ نہیں دی، اور دوبارہ مزید خنجر اس کی پسلیوں میں مارا۔ تم چند گھنٹوں بعد مرو گی۔ کاز آف ڈیتھ ہیوی بلڈ لاس۔ ڈونٹ، پلیز ڈونٹ۔ وہ درد اور بے یقینی کے مارے بے ربط جملے کہہ رہی تھی۔ شاویر پرسکون سا اسے تک رہا تھا۔ اسلان، اسلان۔ وہ درد سے ٹوٹتی آواز میں وہ اس سے منت کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کو بلایا جائے۔ وہ رو رہی تھی، کرا رہی تھی۔ شاویر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آئی ایم سوری، لیکن کسی کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ وہ اٹھا، کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے کندھے پر ڈالا۔ تمہیں کہا تھا نا تمہیں میرے گھر رہنا ہوگا، تم نہ صحیح تمہاری لاش صحیح۔ میں تمہارے لیے روز پھول لایا کروں گا۔ کون سے پھول لایا کروں؟ وہ دروازہ کھول کر جا رہا تھا، خون کی ایک لمبی لکیر اس کے ساتھ بنتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ اور وعدے بھی کر رہا تھا، مگر اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ خون کا دائرہ بنتا جا رہا تھا۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی ساری کہانیاں جھوٹی نکلیں۔ قاتل کو محبت نے نہیں بدلا، محبت نے اس کا ذہنی عارضہ بھی کم نہ کیا۔ وہ جو اوروں کو تکلیف دیتا تھا، کسی اور عورت کو گالی دیتا تھا، آج وہ اسے بھی گالیاں دے رہا تھا۔
بند ہوتی آنکھیں اور خون کا بنتا دائرہ عجیب سی یاسیت چھوڑتا چلا گیا۔ کیا اس نے غلط کہانیوں پر یقین کر لیا تھا؟ بورڈ پر تصاویر ایک بار پھر لگتی جا رہی تھیں۔ عالمگیر یمن اور یافس تارون بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ان کے سامنے کھڑی عورت روشن رحمان کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جو جھلس چکے چہرے کے باعث حجاب نہیں اتارتی تھی۔ یہ وہ تھی جو جوہر 40 کی چوتھی وکٹم سروائیور تھی، رابعہ پرویز۔ سہراب یمن بے دھم تھا۔ اسکیچ کا مردانہ ورژن دیکھ اس کے گلے میں اس کا سانس کہیں اٹک گیا۔ دل کی دھڑکن سست رفتار ہو گئی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اسفندیار انصاری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ہو بہو وہی۔ محض بحث تبدیل کرنے کی دیر تھی اور وہ اسے پہچان چکا تھا۔ تمام تاریخیں وہی تھیں جن پر پریویلیج کلر نے اپنے شکار کیے تھے، امارات وہی جو مقتولون کے شہر کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ اسفندیار ہی تھا، پریویلیج کلر، 18 مرد اور ایک عورت کا قاتل، شہر لاہور کا اونچا عہدیدار، ماہر سیاستدان اور بندوقوں کا بیوپاری بھی۔ یہ مرد ہے؟ اس نے پلٹ کر اٹکتے ہوئے اسلان سے پوچھا، یا شاید اپنے خدشے میں اس کی طرف سے مشاورت چاہی۔ خواجہ سرا، اسلان کی آواز میلوں دور سے آتی تھی۔ یک لخت کڑی سے کڑی مل گئی، ہر پزل جڑ گیا، ہر ادھورا پن مکمل ہو گیا۔ کہانی اپنا دوسرا باطل بھی ڈھونڈ چکی تھی اور یہ پہلے سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ شام میں کسی سمے اٹھا تھا، کافی بناتے ہوئے اس کے کانوں میں موبائل کی آواز پڑی۔ وہ پلٹا، البتہ چمچ ہلانا جاری رکھا۔ موبائل کان اور کندھے کے بیچ اٹکائے اس نے کال اٹینڈ کی۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ کہیے، سرد مہری سے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ اسے اپنی ماں کی کالز نہیں پسند تھیں۔ اسلان، محض اس کا نام پکار کر وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کے متحرک ہاتھ فوراً رک گئے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسلان، آرا گھر پر نہیں، صبح سے نہیں۔ اس کا میسج آیا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، شادی پر نہیں جائے گی۔ ہم بارات لے کر اسلام آباد سے واپس آ گئے ہیں مگر وہ گھر نہیں لوٹی۔ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں ہے اسلان۔ ایک اور عورت، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک اور انسان۔ وہ ایک اور کو کھو چکا تھا، یہ کھونا اسے جمود طاری کر گیا۔ شابیر تلال بنگش سیاہ BMW کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سفید پولو شرٹ بے داغ تھی، خاکی پینٹ بے سلوٹ، کتھئی پرکشش آنکھیں بلا کی سنجیدہ۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بہترین پرفارمنس دینے کو تیار نظر آتا تھا۔ اداکار اپنی اصل زندگی میں اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے جسم سے بہتے خون کی رفتار تیز تھی، چند پل بے ہوشی اور چند پل ہوش کا عالم تھا۔ تکلیف تھی کہ کیا، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا مگر دل میں صرف ایک التجا تھی، جینے کی خواہش بھی اور زندگی کی حسرت بھی، کہ وہ کسی سائیکوپیتھ کے اقتال کا حصہ نہیں بننا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ اسلان نے زندگی میں پہلی دفعہ بتانے کا سوچا۔ یہ ایک کانفرنس کال تھی۔ تمام لال یمن کے موجودہ مقیم ایک کال پر جمع تھے۔ عالم، سہراب، یافس اور بنفشہ کے درمیان وہ ان لوگوں سے مزید سچ نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے کہاں سے شروع کیا، کیا کہا، کیا نہیں، کچھ یاد نہیں، سوائے اس کے ہر کوئی متحیر اور ششتر تھا۔ شاویر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ آرا غائب کہاں ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ زندہ ہے تو کیا شاہزید؟ بورڈ پر لگے چہروں کے تاثرات دیکھے، محسوس اور پڑھے جا سکتے تھے، لکھنا امر مشکل تھا۔ میں آ رہا ہوں، عالم فون کان سے اتارتے بمشکل کہہ سکا۔ اسے گولی میں ماروں گا، سہراب نے سختی سے کہا۔ ہمیں ایکشن لینا چاہیے، بنفشہ بھائی کے کیے پر بفری تھی۔ وہ کہاں ہے؟ یافس کا لہجہ مبہم تھا۔ میں آرا کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتا۔ محض اسلان یمن کی آواز خوف کی نادیدہ پرت میں لپٹی تھی، بھیگی ہوئی پرملال۔ جہنم میں گیا باطل، بھرم ٹوٹ گئے اور کچھ بچا تو اس کے خونی تعلق کی بقا، اس پر سمجھوتا مشکل تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور آرا مر گئی ہے، مطلب مرنے والی ہے نا، اس کو اس نے اتنا زیادہ زخمی کر دیا کہ اب وہ مر جائے گی۔ اور وہ اسفندیار ہی ہے۔ ہاں جی، یہ بہت 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 پہلے میں نے تکا مارا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ کوئی بندہ ہوگا وہ میک اپ کرنے کا ہوگا یا خواجہ سرا ہوگا، تو اسفند خواجہ سرا ہے۔ اوکے، اور وہ رابعہ ہے، وہ روشن کی بیٹی نہیں ہے، مطلب وہ بچ جاتی ہے اور بچ کے وہ پھر چھپ جاتی ہوگی،
تو وہ اسپند کے پاس بھی نہیں گئی، وہ سائڈ پر ہو گئی ہے. اور وہ جو چوتھی مری ہے، جو 4 لاشیں ملی ہیں، وہ روشن کی دونوں بیٹیاں ہیں. اور روشن کو پتہ تھا کہ وہ رابعہ ہوگی. مطلب وہ کہتا ہے نا کہ جو چھوڑ آیا ہوں وہ سب کا بدلہ لے گی، انصاف کرے گی، ایسا کچھ ہے نا. اور اب سب کو سب پتہ چل گیا. اور اس نے اب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے اگر پتہ تھا کہ وہ شاویر ہے تو وہ آرا کو نہ جانے دیتا نا. اللہ، اب آرا مر جائے گی یا بچ جائے گی؟ اور شاویر نے خود شاہ زید کو مارا ہے، مطلب وہ زخمی کر دیتا ہے. وہ یاد ہے آپ کو وہ جب اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ اور میں بھی شروع میں کہہ رہی تھی کہ اگر مرنا ہی تھا تو اتنا زیادہ کیا سین کرنے کی ضرورت تھی کہ ایمبولینس میں لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایک ہوتی ہے نا بات کہ اگر اتنی زیادہ محنت کی جا رہی ہو کسی کریکٹر کو بچانے کے لیے تو پھر وہ بچ جاتا ہوتا ہے. تو اس نے خود مارا ہوتا ہے اس کو. اچھا، بہت برا ہے شاویر. اچھا، یہ آرا کو اپنی کہانی کیوں سنا رہا ہے ساری؟ کہتے ہیں نا کہ جب کہانی ختم کروں گا تو تم میری ہو جاؤ گی. مجھے لگا اپنی کوئی دکھی باتیں بتائے گا، اپنی سائڈ کا بھی کچھ بتائے گا، کہیں یہ وکٹم رہا ہو. کہیں پر بھی نہیں تھا یہ وکٹم. چلیں جی، اب 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں اور ہوتی ہے ان چیپٹرز میں ملاقات. آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہاں نا. اللہ حافظ.